जब खुशियों की हो तलाश, एक नई सुबह की उम्मीद और आसो। हयात नौ, ये एक पैगाम है उम्मीद का और खुशी का, हेपेटाइटिस बी के तमाम मरीजों के लिए भी और उनके लवाहिकीन के लिए भी। दिल की ये आवाज़ हो, कुछ दिल है बहार और कुछ खिज़ां, हो हौसले की बात जहां, घर हो रिश्ते हो और प्यार हो, तो हर लम्हा है हयात नौ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हयात नौ की आज की ये एपिसोड हेपेटाइटिस बी और इसके इलाज से मुताल्लिक़ है। गुज़िश्ता एपिसोड्स में हम हेपेटाइटिस बी और इससे बचाव के मुतालिक गुफ्तगू कर चुके हैं। जैसा कि हमने पहले भी आपको बताया कि हयात नौ पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ हेपेटोलॉजी और पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की एक मुश्तरका काविश है। इन दोनों इदारों ने माह अक्टूबर में पाकिस्तान के 6 बड़े शहरों में खून की मुफ्त स्क्रीनिंग का एहतमाम किया, जिसके ज़रिए हज़ारों लोगों ने खून का मुफ्त टेस्ट करवाया। और इसमें अफसोस की बात यह है कि सैकड़ों लोग इस बीमारी से मुतासर पाए गए, जिनकी बरवक्त तशख़ीस होने की वजह से उनको फौरी तौर पे इलाज की सहूलियात और उसके मुतालिक मालूमात फराहम कर दी गई हैं। अगर आपने भी अभी तक टेस्ट नहीं करवाया है तो फौरी तौर पे खून का टेस्ट करवाएं, ताकि बर वक्त इस बीमारी की तशख़ीस हो सके। और अगर आप इस मूज़ी मर्ज़ से अभी तक महफूज हैं तो आपको हिफाजती टीके लगाए जा सकें। हेपेटाइटिस बी और इसके इलाज से मुतालिक मज़ीद मालूमात के लिए चलते हैं पैनल डिस्कशन की तरफ, जिसे कंडक्ट कर रही हैं डॉक्टर आसिमा। हर लम्हा है हयात नौ। शुक्रिया डॉक्टर एहसन। आज के हमारे इस प्रोग्राम का मौजू है हेपेटाइटिस बी और उसका इलाज। इस मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए हमने जिन पैनलिस्ट को अपने स्टूडियो में इनवाइट किया है, पहले मैं आपसे उनका तारुफ कराऊंगी। मेरे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर सईद हमीद, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन एंड फैकल्टी ऑफ हेल्थ साइंसेज इन आगा खान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल। उनके साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर हुमा कुरैशी, जो कि रिसर्च डायरेक्टर हैं पाकिस्तान मेडिकल एंड रिसर्च काउंसिल की। उनके साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर जैगम अब्बास, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं और हेपाटो गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हैं, सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन यानी कि SIUT। तो आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं। डॉक्टर सईद, आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी, पहला सवाल सबसे इम्पोर्टेंट ये कि हेपेटाइटिस बी का जो ये मर्ज़ है, अब इसमें जो पेशेंट होता है उसका जब उसको पता चल जाए इन्वेस्टिगेशंस के थ्रू या किसी भी तरीके के थ्रू कि उसको पता चला है कि वो हेपेटाइटिस बी डायग्नोज्ड हो चुका है, तो उसका सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? उसके लिए सबसे पहली चीज़ ये कि किसी स्पेशलिस्ट से जो हेपेटाइटिस बी का इलाज करता हो उससे रब्ता किया जाए, ताकि सबसे पहली बात ये मुतय्यन की जाए कि हेपेटाइटिस बी की बीमारी किस स्टेज में है उस पेशेंट के लिए, क्योंकि हेपेटाइटिस बी की बीमारी कई स्टेजेस में होती है। एक्यूट हेपेटाइटिस बी भी होता है, क्रॉनिक भी होता है, और उस हर चीज़ हर स्टेज का इलाज भी डिफरेंट है, उसकी अप्रोच भी डिफरेंट है, उसकी मैनेजमेंट भी डिफरेंट है। तो सबसे पहले तो किसी एक्सपर्ट से पेशेंट का कांटेक्ट करना ज़रूरी। तो डॉक्टर हुमा, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि इन्होंने जो जिक्र किया है क्रॉनिक पेशेंट का या पुराना मरीज, इससे क्या मुराद है? डॉक्टर आसिमा, क्रॉनिक का मतलब है बीमारी पुरानी हो, और पुरानी से मकसद तकरीबन 6 महीना या इससे ज़्यादा हो, क्योंकि अगर जिस वक्त डायग्नोसिस होता है उसी वक्त हम ये नहीं कह सकते ये डिजीज़ पुरानी है कि रिसेंट है, तो इसलिए 6 महीने का वक्फा ज़रूरी है। और जब मरीज़ को 6 महीने डिजीज़ रहे, बीमारी रहे, उसके लिवर फंक्शन टेस्ट ख़राब रहे या हेपेटाइटिस का वायरस उसके अंदर रहे, तो उसको हम क्रॉनिक कहते हैं। और ये जो है क्रॉनिसिटी या पुरानी बीमारी कहलाती है। अगर डिजीज़ इससे पहले रिकवर हो जाए तो वो क्रॉनिक नहीं होगी। ओके डॉक्टर जैगम, ये बताइए कि ये जो क्रॉनिक पेशेंट है, आपके पास आपके क्लिनिक में कोई पेशेंट आता है और वो डायग्नोस्ड है कि ही इज़ अ क्रॉनिक पेशेंट या पुराना मरीज है, तो आप अपना इलाज शुरू करने से पहले या इलाज शुरू करने का आपका क्या लाइन ऑफ एक्शन या लाएअमल होता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए कि उसकी जो क्रॉनिक बीमारी है किस स्टेज पे है।
क्योंकि क्रोनिसिटी की भी कई स्टेजेस होती हैं। हर मरीज जो कि क्रोनिक हेपेटाइटिस बी है उसको इलाज की ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, कुछ लोगों को जिनको इलाज की ज़रूरत होती है हमें वो आइडेंटिफाई करना पड़ते हैं। मतलब कुछ लोगों को हेपेटाइटिस बी है, वो हेपेटाइटिस बी पड़ा हुआ है, लिवर को कोई डैमेज नहीं कर रहा, तो उनको कोई ऐसे इलाज की ज़रूरत नहीं है। इलाज की ज़रूरत उनको होती है जिनको जिगर में डैमेज हो रहा हो। जब लिवर में डैमेज हो रहा है तो हमें उसके लिए कोई टेस्ट करने पड़ते हैं। कुछ तो ब्लड टेस्ट होते हैं, मसलन एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट ALT है वो हम करके देखते हैं। इसके अलावा हम कुछ और ब्लड टेस्ट करते हैं जो कि हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्टिविटी शो करते हैं कि किस स्टेज में कितना इन्फेक्टिव है वो वायरस ब्लड के अंदर, किस तरह मौजूद है, कितनी मिकदार में मौजूद है, और या इन्फेक्टिव भी है ब्लड के अंदर कि नहीं है। फिर इसके अलावा हम अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि उसका लिवर जो है, ये तो नहीं है कि हेपेटाइटिस की वजह से सिकुड़ना शुरू हो गया या उसमें ऐसी चेंजेस आई हैं जो कि सीक्वेली हैं हेपेटाइटिस बी लॉन्ग स्टैंडिंग का। तो इस तरह से हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उसके बाद फिर हम सूटेबल जो हैं मरीज़ वो देखते हैं कि जिनका हेपेटाइटिस बी का इलाज कामयाबी से किया जा सकता है। आमतौर पे कई मरीज़ ऐसे होते हैं, बल्कि मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट होते हैं जिनका हम इस तरह से इलाज कर सकते हैं। लेकिन कुछ होते हैं जैसे मैंने कहा कि उनको इलाज की ज़रूरत ही नहीं होती, तो फिर हम उनका इलाज नहीं करते। डॉक्टर सईद, क्रॉनिक पेशेंट की अब इस वक्त डिस्कशन हो रही है, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि इसका जो इलाज कराएं क्रॉनिक पेशेंट का, तो उसके क्या नताइज अखज़ कर सकते हैं, क्या नताइज बरामद हो सकते हैं? देखिए डॉक्टर आज़मा, सबसे जो इसमें ज़रूरी बात है वो ये समझना है कि ये मर्ज़ इलाज के काबिल है। बहुत सारे हमारे लोग ये समझते हैं कि एक दफ़ा हेपेटाइटिस बी हो गया तो वो इलाज के काबिल नहीं है। ये तो हमने तयन कर लिया कि ये डेफिनेटली इलाज के काबिल है। दूसरा मैं आपको अर्ज़ करूं कि टाइम के साथ साथ इसकी इलाज में नई से नई दवाइयाँ और नई से नए एजेंट्स आते जा रहे हैं। यहाँ तक कि हमारे पास अब कुछ अरसे में इंशाल्लाह बहुत सारे ऑप्शंस हो जाएंगे जिससे कि हम क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी का इलाज कर सकेंगे। इलाज के नताइज भी इन्हीं दवाइयों के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं। जहाँ तक कि कुछ जो शुरू के जो अगर आप ट्रायल्स या इलाज को देखें तो उसमें तकरीबन 40% के करीब मरीज़ों को फ़ायदा होता था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये फिगर बढ़ता जा रहा है और उम्मीद है कि नई दवाइयों के साथ और नए तरीक़ों के साथ जो हमारे पास इलाज के आएंगे ये परसेंटेज बढ़ती जाएगी। डॉक्टर हुमा, ये बताइए कि ये जो इलाज है हमारे तमाम व्यूअर्स को भी और देखने वालों के दिलों में ये है कि ये काफ़ी महंगा है या आम आदमी के बसात में नहीं है, तो ये बात आप थोड़ा सा वाज़े करेंगी कि कितना महंगा है, क्या अखराजात आते हैं? डॉक्टर अस्मा, ये तो बात बहरहाल सही है कि इलाज महंगा है, लेकिन बात फिर आती है कि ज़िंदगी से आगे या ज़िंदगी से बेहतर तो नहीं है। इलाज, सबसे बड़ी बात है कि इलाज अवेलेबल है। एक ज़माना था कि इसका इलाज अवेलेबल था ही नहीं। अब यह है कि दो किस्म के इलाज अवेलेबल हैं। एक इंजेक्शन्स का है, इंटरफेरॉन के इंजेक्शन्स हैं जो कि तकरीबन रोज़ाना लगते हैं और 4 महीने के लिए लगते हैं, उसका ख़र्चा ज़्यादा है। दूसरा ऑप्शन है कि हम गोली या टैबलेट दें और वो जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए, लंबे अरसे के लिए दी जाती है, 2 साल 3 साल उससे ज़्यादा, लेकिन वो इंजेक्शन से सस्ता है। क्योंकि अमूमन तो कुछ लोगों का ये ख्याल था और कि ये इलाज है ही नहीं, और अगर है तो इतना महंगा है कि बिल्कुल ही किसी के बसात में ही नहीं है। एक तो ये हुआ है कि ओवर द इयर्स जैसे जैसे ड्रग्स की ट्रीटमेंट की कॉस्ट भी डाउन होती गई है। शुरू में जैसे इंटरफेरॉन्स की कॉस्ट बहुत हाई थी, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता कंपटीशन से और वजह से नीचे आ गई है। इसी तरह कुछ अवेलेबल दूसरी दवाइयाँ हो गई हैं, टैबलेट्स हो गई हैं, जिससे कि कॉस्ट काफ़ी हद तक अब विद इन द रीच ऑफ अ कॉमन पर्सन तो नहीं, लेकिन ये कि बहरहाल काफ़ी लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं। पैनल डिस्कशन अभी जारी है, लेकिन इस वक्त हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। हर लम्हा है हयात नौ, हर लम्हा है हयात नौ। वेलकम बैक। बात हो रही है हेपेटाइटिस बी और उसके इलाज से मुताल्लिक। आइए एक दफ़ा फिर चलते हैं पैनल डिस्कशन की तरफ। हर लम्हा है हयात नौ। डॉक्टर साहब, डिस्कशन को थोड़ा सा हम बढ़ाते हैं। ये बताइए कि ये जो कैरियर का जो एक कंसेप्ट है कि हेपेटाइटिस बी का कैरियर, ये थोड़ा सा वजाहत कीजिए हमारे लिसनर्स के लिए भी कि कैरियर से क्या मुराद है? देखिए, अक्सर तो ये लोग होते हैं जो कि हेल्दी पर्सन होते हैं और वो किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं। मतलब मिडल ईस्ट में कोई जॉब है तो उनकी जब वो मेडिकल चेकअप कराते हैं तो उनका हेपेटाइटिस बी का टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है,
یا پھر یہ کہ وہ بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا ہیپیٹائٹس بی کا ٹیسٹ پازیٹیو آ جاتا ہے تو بلڈ بینک انہیں انفارم کرتا ہے جی یہ آپ کو ہیپیٹائٹس بی ہے. پھر وہ ہمارے پاس آتے ہیں, ہم ان کے ٹیسٹ کراتے ہیں, لیور کے ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں, لیکن وہ جو ہے بلڈ ٹیسٹ ہیپیٹائٹس بی کا وہ پازیٹیو آ رہا ہوتا ہے. تو ایسے مریضوں کو ہم کیریئر کہتے ہیں. کیریئر کا مطلب یہ کہ یہ ان ایکٹیو سٹیج میں ہیپیٹائٹس بی ہے ان کے جسم میں, ان کو کبھی ہوا تھا ہیپیٹائٹس بی لیکن لیور کو کوئی ڈیمیج نہیں کر رہے. تو ایسے لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی کیونکہ وہ لیور میں کوئی نہ ہی ان کو علاج کی ضرورت ہے, ان کو ری ایشورنس کی ضرورت ہے کہ آپ کا جگر بالکل صحیح ہے, آپ کو کسی علاج کی ضرورت نہیں ہے, آپ کو ہیپیٹائٹس بی کچھ نہیں کر رہا, اس کو پڑا رہنے دے. تو انہیں علاج کی ضرورت نہیں ہے, ان لوگوں کو علاج کی ضرورت نہیں ہوتی کیریئرس کو. تو وہ کیریئرس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے, بس ان کو یہ کہ اپنے بلڈ ٹیسٹ 6 مہینے میں ایک دفعہ کرا کے دیکھتے رہنا چاہیے کہ کوئی لیور میں کوئی ڈیمیج کا عمل تو نہیں ہو رہا, جو کہ عام طور پہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے. اپنی تسلی کے لیے اور ڈاکٹر کی تسلی کے لیے ہم ٹیسٹ کراتے رہتے ہیں 6 مہینے میں, اور سمپل سا آسان سا سستا سا ٹیسٹ ہوتا ہے. ALT چیک کرتے ہیں, اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں وہی کوئی لیور میں ڈیمیج, لیکن عام طور پہ ان کو لیور میں ڈیمیج نہیں ہوتا, وہ ان ایکٹیو اسٹیج میں رہتے ہیں. اس میں ایک اسپیکٹ اور ضروری ہے, اور وہ یہ کہ بیماری سے پھیلاؤ کا بچاؤ کرنے کے لیے, کیونکہ ہیپیٹائٹس بی کا جو کیریئر ہے اس کو علاج کی ضرورت تو نہیں, لیکن وہ بیماری پھیلا سکتا ہے ضرور خون کی ڈونیشن دینے سے کسی کو, یا جو اور دوسرے طریقے ہوتے ہیں ہیپیٹائٹس بی کو پھیلانے کے. تو یہ اس شخص کو بتانا ضروری ہے کہ ہیپیٹائٹس بی کو پھیلانے سے بچاؤ کرنا ہے. اور اس کا ایک سب سے جو ضروری عمل ہے وہ یہ کہ اپنے جو خاندان میں جتنے لوگ ہیں ان کو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن, جن کو نہیں ہوئی ان کو ہیپیٹائٹس بی کی ویکسینیشن فوراً سے کروا لیں. ایک اور چیز میں بھی ایڈ کرنا چاہوں گا, اس وجہ سے کہ ہمارے یہاں کیریئر کو اچھوت بنا لیا جاتا ہے. اس طرح نہیں ہے کہ وہ کیریئر کوئی اچھوت ہو گیا ہے. مثلا یہ کہ وہ آج کل جاب اپلیکیشن کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو میڈیکل چیک اپ ہوتا ہے, ہیپیٹائٹس بی چیک کیا جی جاب کے لیے ڈسکوالیفائی کر دیا. ایسا نہیں ہے, کیونکہ اگر کسی کی کلیریکل جاب ہے, بیٹھا ہوا ہے, ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے, ساتھ کھانے پینے سے ہیپیٹائٹس بی نہیں لگتا. ڈاکٹر سعید نے کہا کہ وہ ہیپیٹائٹس بی جو ہے اس میں یہ ہے کہ دوسروں کو لگ سکتا ہے, لیکن اس طرح سے کہ کسی کو اپنا بلڈ وغیرہ بلڈ ٹرانسفیوژن سے یا اس طرح سے یا قریبی تعلقات سے میاں بیوی کے, اس میں کوئی چانس ہوتا ہے. لیکن یہ کہ عام ساتھ بیٹھنے اٹھنے سے اور آفس میں اکٹھا کام کرنے سے اس طرح سے ہیپیٹائٹس بی نہیں ہوتا. تو وہ چھوت نہیں ہوتے, اور میرا نہیں خیال کہ ان کو اس قسم کی جاب سے منع کرنا چاہیے. تو اس کا مطلب ہے کہ علاج تو ضروری نہیں ہے مگر احتیاط بہت ضروری ہے اس میں. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ ایک مت ہے یا ایک غلط فہمی لوگوں کے دلوں میں ہے کہ عورتوں اور مردوں میں علاج یکساں نہیں ہوتا, مطلب عورتیں کم رسپونڈ کرتی ہیں ٹریٹمنٹ کو یا مرد زیادہ. یہ کچھ اس قسم کی جو غلط فہمی ہے اس کے بارے میں کچھ کہیں گے آپ سے؟ دیکھیے, یہ جیسے آپ نے کہا یہ بالکل غلط فہمی ہے. عورت اور مرد کی ٹریٹمنٹ کے رسپانس میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر چوائس دی جائے مرد اور عورت کی ٹریٹمنٹ کے درمیان تو عورت کی ٹریٹمنٹ میرا خیال میں زیادہ ضروری اس لیے ہے کہ عورت اگر ہیپیٹائٹس بی کی مریضہ ہے تو وہ اپنے بچوں کو ہیپیٹائٹس بی ٹرانسمٹ کر سکتی ہے. اور اگر برتھ کے ٹائم پہ ایک عورت جس کو ہیپیٹائٹس بی ہے وہ اپنے بچے کو ہیپیٹائٹس بی ٹرانسمٹ کر دے تو جیسے ہم نے بات کی کہ کرونک انفیکشن, تو 95% بچے جو ہیں وہ کرونک انفیکشن ڈیولپ کر لیتے ہیں, وہ پھر ساری زندگی کے لیے ہیپیٹائٹس بی کے کیریئر بن جاتے ہیں. تو اس لیے میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر چوائس ہو آدمی اور عورت میں ٹریٹ کرنے میں تو عورت کی ٹریٹمنٹ اس لحاظ سے زیادہ ضروری ہے. ڈاکٹر ہم یہ بتائیے کہ اگر ٹریٹمنٹ کمپلیٹ کرنے کے بعد جو پیشنٹ ہے اس کی انفیکٹیوٹی لیول یا اس کا ٹرانسمٹ کرنے کا, منتقل کرنے کا جو وہ ہے لیول, وہ کس حد تک کم ہو جاتا ہے ٹریٹمنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد؟ جی ڈاکٹر اس میں ایک چیز جو کلیئر کرنی ہے وہ یہ کہ ہیپیٹائٹس بی وائرس تو اپنی جگہ ہے, اس وائرس کے اوپر ایک اور سمجھیے کہ وائرس یا سب ہے جو کہ ای اینٹیجن کہلاتا ہے. جب یہ ای اینٹیجن پیشنٹ کے اندر ہو تو اس میں انفیکٹیوٹی یا اس میں ڈیزیز زیادہ تیز ہوتی ہے, اور یہی پیشنٹس ہیں جن کے ٹریٹمنٹ کی ہم بات کر رہے ہیں. خالی جس کو ہیپیٹائٹس بی سرفیس اینٹیجن کا وائرس ہے اور ان کو ای اینٹیجن نہیں ہے یا ڈیزیز نہیں ہے, ہم ان کی بات نہیں کر رہے ہیں. تو جو پیشنٹس کو ای اینٹیجن بھی پازیٹیو ہے ان کو جب ہم ٹریٹ کرتے ہیں تو ان کا مقصد اس میں یہ ہوتا ہے کہ ای اینٹیجن کلیئر ہو جائے, ای اینٹیجن بلڈ سے صاف ہو جائے اور اس میں ای اینٹی باڈی بن جائے, مطلب اینٹی باڈیز مدافعت والی اینٹی باڈیز بن جائیں. تو پھر اس میں انفیکٹیوٹی کم ہو جاتی ہے, اس میں ڈیزیز ٹرانسمٹ کرنے کا چانس بہت کم ہو جاتا ہے, اس کی ڈیزیز سلو بھی بہت ہو جاتی ہے.
اور جیسا بھی ڈاکٹر سعید نے بتایا کہ اگر ماں ای اینٹیجن پازیٹیو ہو تو اس کے چانسز آف ٹرانسمیشن ٹو دا ڈیزیز ٹو دا چائلڈ یا نیو بورن جو ہے 90 to 95% ہے کہ بچے کو ڈیزیز ضرور دے گی. تو اس لیے اماؤں کے لیے تو بہت ہی ضروری ہے. اور جب ہم یہ سیرو کنورٹ کرتے ہیں, یہ سیرو کنورژن کہلاتا ہے کہ ہم ای اینٹیجن دوا سے ٹریٹمنٹ سے سیرو کنورٹ کرتے ہیں, ان کا ای اینٹیجن کلیئر کر کے ای اینٹی باڈی بنا لیتے ہیں, تو ٹرانسمیشن ڈیزیز کا بہت سلو ہو جاتا ہے اور ڈیزیز جو ہے وہ بہت حد تک کنٹرول ہو جاتی ہے, لائف بہت بہتر ہو جاتی ہے. یہ ضرور ہے کہ سرفیس اینٹیجن کلیئر نہیں ہوتا یا بہت کم لوگوں میں کلیئر ہوتا ہے, لیکن اور اس سرفیس اینٹیجن سے ڈیزیز کا ٹرانسمیشن کا چانس پھر بھی رہتا ہے. لیکن بیسک مقصد جو ہے وہ ہمارا ای اینٹیجن کلیئرنس ہے, تاکہ ڈیزیز کی انفیکٹیوٹی یا اس کی جو سختی کہیں یا اس کی جو بیماری کہیں وہ کنٹرول ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ ٹریٹمنٹ کے حوالے سے کہ ٹریٹمنٹ کے فوائد کیا ہیں, بینیفٹس کیا ہیں؟ لیکن ٹریٹمنٹ کے جیسے ابھی بتایا گیا کہ فوائد تو ہیں. اگر آپ کا ہیپاٹائٹس بی کا پیشنٹ ہے جس کے لیور کے اندر ڈیمیج ہو رہی ہے ہیپاٹائٹس بی کی وجہ سے, تو جب آپ ٹریٹ کرتے ہیں تو اس کی ڈیمیج رک جاتی, ٹھیک ہے, اور ڈیمیج جب رکتی ہے تو پھر ریکوری کے چانسز بڑھ جاتے ہیں کہ لیور میں بہت زیادہ کیپیسٹی ہوتی ہے اپنے آپ کو ریکور کرنے کی, تو لیور اس کو پھر ریکور کرتا ہے, اس کو پھر نارمل حالت میں آتا ہے. دوسرا اس کا فائدہ یہ کہ انفیکٹیوٹی ہے کہ ایک سے دوسرے کو ٹرانسمٹ کرنے کی جو صلاحیت وہ کم ہو جاتی ہے, کہ جو پیشنٹ ہے وہ لیس انفیکٹو ہو جاتا ہے کہ وہ دوسروں کو ٹرانسمٹ کرنے کے چانسز کہ اس کی وجہ سے دوسرے کو بیماری لگے گی وہ بہت کم ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ دو بڑے امپورٹنٹ باتیں ہیں کہ خود بھی اپنے لیے بھی اس کے لیے اچھا ہے کہ لیور کی ڈیمیج جو ہے کم ہو جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے اور بیماری رک جاتی ہے, اور دوسروں کے لیے بھی اچھا ہے کہ انفیکٹیوٹی دوسروں کے لیے اس کی کم ہو جاتی ہے. تو علاج تو بہت ضروری ہے ایسے پیشنٹس کا. ہیپاٹائٹس بی کی انفیکشن لیور کے کینسر کی سب سے بڑی وجہ ہے دنیا میں, اور اگر ہیپاٹائٹس بی کی انفیکشن کو ہم ٹریٹ کر دیں اور کنٹرول کر دیں تو جگر کے کینسرز کا جو پرابلم ہے وہ بھی کم ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے بھی, اور ظاہر ہے اوور آل بھی جب ہم ایک پاپولیشن کو ہیپاٹائٹس بی کے لیے ٹریٹ کرتے ہیں. پینل ڈسکشن ابھی جاری ہے, لیکن اس وقت ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک. ہر لمحہ ہے حیات نو. ہر لمحہ ہے حیات نو. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے ہیپاٹائٹس بی اور اس کے علاج سے متعلق. آئیے ایک دفعہ پھر چلتے ہیں پینل ڈسکشن کی طرف. ہر لمحہ ہے حیات نو. آپ ہمارے پروگرام کے حوالے سے لسنرز کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ جی ضرور. دیکھیے ہیپاٹائٹس بی کی بیماری ہمارے ملک میں ایک بہت سنگین پبلک ہیلتھ پرابلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس بیماری کے اب کنٹرول کے لیے بہت مفید ویکسینیشنز موجود ہیں. اس بیماری کے علاج کے لیے, ڈائگنوسس کے لیے, ٹریٹمنٹ کے لیے اب نئے سے نئے ہمارے پاس میتھڈز آتے جا رہے ہیں, نئی دوائیاں آتی جا رہی ہیں جن کو استعمال کر کے اس ٹریٹمنٹ اس بیماری کو ٹھیک سے ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. تو یہ کوئی نا امیدی کی بات نہیں ہے, اگر آپ کو انفیکشن ہو گئی تو یہ علاج کے قابل ہے. ڈاکٹر ہما, آپ کوئی میسج دینا چاہیں گی؟ میرا میسج یہ ہے کہ ایک تو عورتوں کو اگر یہ فیلنگ ہے کہ یہ ڈیزیز ان کو اگر ہو جائے تو کلیئر نہیں ہوگی یا ان کو ٹریٹمنٹ کرنا بیکار ہے یا اس سے انہیں فائدہ نہیں ہوگا, تو ایسا کچھ نہیں ہے. ان کے لیے انفیکٹ لٹریچر یہ کہتا ہے کہ عورتوں کا رسپانس مردوں سے بہتر ہے اور عورتوں کو بالکل ٹریٹمنٹ ضروری ہے لینا. اور دوسرا یہ کہ ہیپاٹائٹس بی کا ٹریٹمنٹ اویلیبل ہے, اور جس کو اگر ڈیزیز ہے تو وہ ٹریٹمنٹ لیں اور انشاءاللہ اللہ شفا دے گا. اور ڈاکٹر صاحب آپ کو میں کہوں گا کہ پبلک اویئرنیس پروگرامز جو ہیں جیسے ہمارا آج کا پروگرام ہو رہا ہے اس کی بہت زیادہ امپورٹینس ہے, کیونکہ بیسیکلی جو ہیپاٹائٹس بی جو ہمارے یہاں کامن ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ غربت زیادہ ہے, اس کی وجہ ہے کہ اویئرنیس نہیں ہے. تو اویئرنیس اگر آپ دیکھیں تو کنٹری سائڈ سے جو لوگ آتے ہیں اچھے ویل ٹو ڈو فیملیز کے لوگوں کو ہیپاٹائٹس بی ہوتا ہے, اور اگر آپ سویلین جو سے شہروں کی پاپولیشن ہے ان سے کمپیئر کریں تو کنٹری سائڈ میں ہمارے یہاں ہیپاٹائٹس بی زیادہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوشل اکنامک سٹیٹس اونچا ہونے سے ہیپاٹائٹس بی نہیں کم ہوتا, بلکہ اویئرنیس بڑھانے سے ہیپاٹائٹس بی کا جو ہے پریویلنس اپنی کمیونٹی میں کم کر سکتے ہیں.
تو جیسے آج کی ایفرٹ ہے ہماری، اس طرح کی ایفرٹس جاری رکھنی چاہیے، اور میسج جو ہے ماسس میں پہنچنا چاہیے، کنٹری سائڈ میں ہماری میسج پہنچنا چاہیے، جو کہ ہمارا پول ہے ہیپیٹائٹس بی کا، اس کو ہم کسی طریقے سے کم کر پائیں۔ دوسرا جو اسپیکٹ ہے ویکسینیشن کا، ڈاکٹر سعید نے کہا وہ بہت ضروری ہے کہ ویکسینیشن کے بارے میں بھی اویئرنیس بڑھنی چاہیے، اور جو پیشنٹ جو ہمارے انفیکٹو ہیں ان کا ٹریٹمنٹ، سو پریونشن ایز ویل ایز دا ٹریٹمنٹ آف دا انفیکٹو پرسن بہت آر امپورٹنٹ۔ ڈاکٹر صاحب آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ، آپ لوگوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو ناظرین یہ ڈسکشن تو کچھ ناکافی ہے، ٹریٹمنٹ کے حوالے سے ہم ایک اور پروگرام کریں گے اور نئے پینلسٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ نے دیکھا اور ہیپیٹائٹس بی اور اس کے علاج سے متعلق آپ کو کافی معلومات ہمارا آج کا یہ پروگرام آپ نے دیکھا ہیپیٹائٹس بی اور اس کے علاج سے متعلق کافی معلومات آپ کو حاصل ہوئی ہوں گی۔ وہ لوگ جنہوں نے اب تک اپنے خون کا ٹیسٹ نہیں کروایا ہے انہیں چاہیے کہ اپنی زندگی کے لیے کچھ وقت نکالیں اور خون کا ٹیسٹ کروائیں تاکہ بر وقت اس بیماری کی تشخیص ہو سکے، اور خدا نخواستہ جو لوگ اس سے متاثر ہیں ان کا فوری طور پہ بر وقت علاج ہو سکے، کیونکہ اب یہ مرض قابل علاج ہے۔ حیات نو ایک مشترکہ کاوش ہے پاکستان سوسائٹی آف ہیپیٹالوجی اور پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی۔ پاکستان کو ہیپیٹائٹس بی سے نجات دلانے کے لیے ہمارا اور ان اداروں کا ساتھ دیجیے۔ ہیپیٹائٹس بی سے متعلق مزید معلومات کے لیے ہمارا ٹول فری فون نمبر نوٹ کر لیجیے 08000 4000۔ نمبر ایک دفعہ پھر سن لیجیے 08000 4000۔ اپنی زندگی کے لیے کچھ وقت نکالیے، اپنے اور اپنے خاندان کے تحفظ کے لیے خون کا ٹیسٹ کرائیے تاکہ ہیپیٹائٹس بی سے نجات حاصل کی جا سکے۔ اگلے ہفتے آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ہیپیٹائٹس بی اور اس کے علاج سے متعلق۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دھند ہو جب حالات میں ہر چھوٹی بات میں، خوشیاں بھی تو ہے تمہاں، روشنی اندھیرے ہی سے تو ہے جوان، سمجھو تو